بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، ضلع گجرات میں یوں تو قتل و غارت گری کبھی تھمنے میں نہیں آئی، لیکن ڈنگا جو ہے تھانہ صدر، اس کی حدود میں بہت سی ایسی قتل کی ہولناک وارداتوں نے جنم لیا ہے کہ کبھی کبھار تو حیرت ہوتی ہے۔ اور میری آج بھی جب بات ہوئی تھانہ صدر ڈنگا کے ایس ایچ او انسپیکٹر مجاہد عباس سے، ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کے تھانے کی حدود میں جو بھی قتل کی واردات ہوتی ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک لرزہ خیز ہوتی ہے۔ تو ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ واقعی حیرت کی بات ہے۔ تو ناظرین، آج جو کہانی ہے قتل کی، اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یقین کریں کہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ 3 ماہ کی معصوم بچی کا قتل ہوا ہے، قاتل کوئی اور نہیں، سگا باپ، ظالم درندہ شقی القلب حیوان۔ اور ناظرین، کوئی بھی باپ اپنے کسی بچے کو، خاص طور پر پھول جیسی بیٹی کو، اگر اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارے تو اس سے بڑا ظلم کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی درندگی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی امام مسجد، خطیب، حافظ قرآن اگر اپنی پھول جیسی بچی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر نہر میں پھینک دے تو ناظرین پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ یہ واقعہ پیش آیا ہے تھانہ ڈنگا کی حدود میں، جہاں ایک شقی القلب باپ نے، جو کہ مسجد کا خطیب بھی ہے، اپنی پیاری معصوم سی 3 ماہ کی بچی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ماں کی گود سے چھینا، نہر میں پھینک دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ماجرا کیا تھا؟ اس بچی کا قصور کیا تھا؟ ناظرین، کس طرح ماں جو ہے وہ بے تابی سے اپنے آپ پہ وہ قابو نہیں رکھ پائی، اور کس طرح اس نے بھی اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے نہر کے پانی میں رات کے وقت چھلانگ لگا دی۔ ماں کا کیا بنا؟ بچی تو بچائی نہیں جا سکی۔ کیا قصور تھا بچی کا؟ اور اب اس درندے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو انسپیکٹر صاحب جو ہیں، انہوں نے ہمیں کیا بتایا، ماں نے کیا بتایا، یہ آج کی بڑی خاص ویڈیو ہے، اس کو دیکھیے گا ضرور۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ 7 اگست کو رات 9 ساڑھے 9 بجے موجیاں والا مسجد کے خطیب، جی جناب، علی احمد رضا صابری، انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ تیار ہو جاؤ اور پپھو کے گھر ہم نے جانا ہے۔ اس کو لیا، موٹر سائیکل پر بٹھایا، پھول جیسی بچی 3 ماہ کی، جس کا نام زینب ہے، وہ ماں کی گود میں تھی۔ جب یہ پہنچے ہیں ہیڈ کھوکھراں، یہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ پل ہے نہر کا، اور یہ نہر اپر جہلم چناب ہے۔ تو وہاں اس نے موٹر سائیکل کو روکا اور عذر یہ تراشا کہ جس طرح شاید کوئی موٹر سائیکل خراب ہو گیا ہے۔ اب ماں کے دل میں کھٹک رہا تھا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے، اور اس نے اس کو کہا کہ دوپٹہ سیدھا کرو، اور جس طرح کوئی سیلفی لینی ہے۔ اب رات کے اس پہر کون سی سیلفی؟ بہرحال اس نے ماں کی گود سے اپنی بیٹی کو، 3 ماہ کی جو زینب ہے، جھپٹا اور آنن فانن اس کو اٹھا کے نہر میں پھینک دیا۔ اب ماں جو ہے، ماں تھی نا، ایک ممتا کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ اس کی کل کائنات، جو اس کی 3 ماہ کی بچی ہے، اس کو بچانے کے لیے ماں نے بھی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اور ناظرین، پھر ماں کس طرح سے دیوانہ وار نہر میں اپنی بچی کو ڈوبتی رہی، غوطے کھاتی رہی، تلاش کرتی رہی۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، کس طرح معجزانہ طور پر ماں کنارے جا لگی۔ وہ رات اس نے کیسے بسر کی ناظرین، اور پھر صبح کیا ہوا اس کے ساتھ، بڑی ہی دردناک کہانی ہے۔ یقین جانیں کہ حیرت ہوتی ہے، اور حیرت مجھے زیادہ اس بات پہ ہوئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو درندہ شخص ہے، یہ موجیاں والا کی مسجد میں خطیب ہے۔ ناظرین، اس کا تعلق جو ہے یہ منڈی بہاؤدین ضلع کے ایک چک فتح شاہ گاؤں سے ہے۔
اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اس کا باپ جو ہے نذیر احمد صابری، ممتاز صابری، وہ بھی امام مسجد ہے، اور یہ علی احمد رضا صابری چک فتح شاہ کا رہنے والا، آج کل موجیاں والا ضلع منڈی بہاؤالدین میں ہی مسجد میں خطیب تھا۔ مسجد کے بالائی حصے میں جو امام کے لیے مکان بنا ہوتا ہے، کمرے مختص ہوتے ہیں، وہاں یہ اپنی اہلیہ عائشہ مریم کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ ناظرین، اس نے ابھی 2 اگست کو، یعنی پچھلے جمعے کی ہم بات کریں، پچھلا جمعہ اس نے مسجد میں جو خطبہ جمعہ دیا، اس میں جناب اس نے جو شہادت امام عالی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا موضوع تھا۔ میں کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کو یہ کلپ بھی سنوانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ کیسے ایک امام، ایک خطیب ممبر رسول پر بیٹھ کر واز کرنے والا کس طرح اپنی بچی کا قتل کر سکتا ہے۔ یہ ذرا کلپ سنیے۔ آسمان اللہ دے ستے آسمان ستے زمین اللہ دے محبوب دے قدماں تو تھلے رہ جان، سڑے جوڑے اللہ دا رسول لا مکان تے رب دے گھر پہنچ جاوے، ہر پاسے تجلیات ظہور پذیر ہون، ہر پاسے اللہ دے جلوے ہون، ہر پاسے اللہ دا نور ہوئے، ایک رب ہوئے، ایک رب دا رسول محبوب خدا محمد مصطفیٰ ہوئے۔ اے شان اللہ دے رسول دیے، اے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو شان عظمت رفت بلندی عطا فرمائی ہے، لیکن عمر فاروق نو میرے محبوب خدا نے فرمایا، او عمر کی آنکھ نے سواری کیڈی سونی ہے، ساری خدا دی خدائی میرے قدماں تھلے آ جاوے، اس رات نو اللہ معراج کرواوے۔ جی ناظرین، تو آپ نے سن لیا یہ کلپ۔ اب ماجرا یہ ہے کہ اس کی جو اہلیہ ہے عائشہ مریم، وہ گجرانوالہ کی رہائشی ہے، اور اس کی کہانی بیچاری کی یہ ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اس کی غالباً کوئی پپھو ہے جس نے اس کو پالا، پھر اس کی شادی کی، اور شادی جب اس نے کی تو یہ ظاہرہ رشتہ گیا ہوگا امام صاحب کا، تو امام صاحب کا انتہا پپھو نے کیا کہ حافظ قرآن ہے، دیندار ہے، مسجد میں خطیب ہے، امام ہے، تو میری اس بھتیجی کا خیال رکھے گا۔ شادی ہو گئی، اللہ نے گود ہری کر دی۔ اب ناظرین، جو اس نے واقعہ کیا ہے، سوال جنم لیتے ہیں کہ آخر کیوں اپنی کوئی باپ، اپنی پہلی اولاد، اپنی بچی پھول جیسی 3 ماہ کی، یہ آپ تصویر دیکھیں کتنی خوبصورت، کتنی پیاری بچی ہے، کوئی باپ اپنے ہاتھوں سے بچی کو نہر میں پھینک سکتا ہے؟ ناظرین، یہ جو خاتون ہے اس حافظ اور خطیب کی جو بیوی ہے اور بدقسمت ماں ہے جس کی گود اس نے اجاڑ دی، وہ اس کے ساتھ کیا بیتی نہر میں، یہ ذرا اس کی زبانی میں سنوانا چاہوں گا۔ نیوز الرٹ کے بڑے معروف اینکر ہیں علی اکبر، انہوں نے اس ماں کا انٹرویو کیا، یہ کلپ سنیے گا، ماں اپنی روداد، اپنی بپتا کیسے سناتی۔ کافی آگے چلے گئے، کوئی گھر نہیں تھا، ویران جگہ تھی، مطلب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ ٹائم کیا؟ جب گھر سے نکلے نا تب 9 تھے، 9 بجے، ہاں جی تقریباً 10 بجے جی۔ اس کے بعد آئے ہیں تو بائک روک لیے، میں نے ان کو بولا ادھر نہ روکو، کہتے نہیں خراب ہو گیا، نیچے اترو۔ میں نیچے اتری ہوں تو میں نے کہا آپ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے لگے، مجھے پتہ ہے، آپ نے ادھر کیوں روکا، ادھر کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو میری ہیلپ کرے گا۔ کہتے اچھا نیچے اترو۔ میں نیچے اتر گئی ہوں تو ایک دفعہ موٹر سائیکل کو نیچے بیٹھ کے دیکھا ہے، جیسے کوئی چیز نہیں ٹھیک کرنے لگے، ویسے ہی ہوا، کچھ بھی نہیں تھا بائک کو۔ تو مجھے کہتا بیٹی مجھے دو۔ اچھا، بیٹی آپ نے اٹھائی ہوئی تھی؟ بیٹی میں نے اٹھائی تھی، کہتی بیٹی مجھے دو۔ میں نے بولا کیوں؟ میرے دل میں ڈر سا پیدا ہو گیا، مجھے لگا یہ کچھ غلط کرنے لگے۔ مجھ سے بیٹی چینی کہتے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو، ادھر سیلفی بناتے ہیں۔ میں کیا، میں دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ گئی ہوں، بچی کو اٹھا کے نیچے گرا دی۔ وہ تھوڑی دیر مجھے نظر آئی اوپر ایسے ایسے کر رہی تھی، جب نیچے گرایا اس نے مجھے ادھر سے پکڑ لیا، پھر میں نے بھی چھلانگ لگا دی، مجھے تو میں اس کو پکڑ لوں گی، میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ میں نیچے گئی، ایک بار میرے ہاتھ میں آئی، اس کے بعد مجھے میری بیٹی نہیں ملی۔ پھر وہ کافی پانی ایسے آ رہا تھا اس سائڈ پہ، جدھر میں تھی نا، اس طرح پانی مجھے کافی آگے لے گیا، کبھی میں نیچے جاؤں کبھی اوپر آؤں، پھر میں کنارے کے ساتھ جا کے لگ گئی۔
उधर मैंने देखा कोई ना घर था, अंधेरा ही अंधेरा। उधर से मैं फिर भागी, आगे आई तो भैंसें ही भैंसें थी, ना कोई बंदा था। फिर मैं डर गई, उधर बैठ गई। फिर मैं देखती रही शायद मुझे मेरी बेटी मिल जाए किनारे पे बैठ के, नहीं मिली। फिर मैं भागती भागती इस गांव तक आई। 3-4 घरों से हेल्प मांग के मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, मेरी बेटी ऐसे ऐसे हुई है। कहती जाओ बीबी माफ़ कर, मांगने वाली रात के टाइम फ्रॉड करोगे कोई। फिर मैं माँ जी के सामने बैठी रही जब वापस साहब आए हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि माँ ने बताया कि ये नाखुश था। बेटी को कत्ल करने की वजह यह थी कि ये औलाद नरीना चाहता था, और यह भी पता चला कि इससे पहले भी ये मुतअद्दिद शादियां कर चुका है और उनमें से औलाद कोई नहीं थी। और इसने जब बेटी पैदा हुई तो नाराज़गी का इजहार किया, और अब इसने पूरा मंसूबा बना रखा था। दिन को आकर ये सारा वो हेड खोखरा में जगह, वो पुल, वो नहर देख गया कि रात को मैं कहाँ बीवी को धोखे से लाऊंगा पुप्पो से मिलवाने के बहाने, और फिर मैं यहाँ उसको कत्ल कर दूंगा। मरियम आयशा ने बताया कि इसने मुझे कहा कि मैं दिन को गया था तो पुप्पो ने कहा कि बच्चों को भी लेके आओ, तो हमने जाना है तो तुम तैयार हो जाओ और बच्ची को भी तैयार कर दो। तो रात के वक्त ये निकला है लेकर उनको मोटरसाइकिल पर, और हेड खोखरा के मकाम पर लाकर इसने बच्ची को नहर में फेंक दिया। माँ दीवाना वार नहर में कूद गई और फिर नहर में मौजों के साथ साथ लड़ती हुई वो किनारे जा लगी, बाहर निकली, और वो रात का जो आलम था, दरवाजे खटखटाती रही, मदद मांगती रही। लेकिन गांव वालों ने समझा कि ये कोई फ्रॉड ना हो, ये कोई चोर उचक्के होते हैं मांगने वालों के रूप में, तो किसी ने उसके लिए दरवाज़ा ना खोला। वो बदकिस्मत माँ, वो हारी हुई माँ अपनी ममता से कि दर्द से बेताब होकर दोबारा नहर के किनारे उसने सारी रात गुजार दी और तलाश करती रही अपनी बच्ची को। अलस सुबह ये दोबारा बस्ती की जानिब लौटी है, और वहाँ उसको उसी गांव के एक सजाद नामी शख्स जो हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, उसने फरियाद की, मदद मांगी। उन्होंने मस्जिद की रोशनी में इसको देखा। उनका ये कहना है कि इसके सर पे ना कोई दुपट्टा था, पाँव में कोई जूता भी नहीं था, नंगे पाँव नंगे सर। उन्होंने उसको मस्जिद से चादर दी सर ढांपने के लिए, और उसको जूते दिए, और उसको वो अपने घर छोड़ के आए। नमाज पढ़ने के बाद वो वापस लौटे, सारा माजरा सुना। और फिर नाज़रीन, इंसानियत ये तस्वीर देखिए सर पे हाथ रखे हुए कि उन्होंने खुद मुदई बन गए और सवाल के जवाब में कहा कि चूँकि इसके खवास काम नहीं कर रहे थे बेचारी के, तो मैं खुद मुदई बना हूँ इस मुकदमे का। अब नाज़रीन, इतलात ये हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस दरिंदे को, और इंस्पेक्टर मुजाहिद अब्बास, जो कि गुजरात पुलिस में एक उनका शुमार खुदा तर्स और अच्छे पुलिस अफसरों में होता है, और उनके क्रेडिट पर ऐसे बेपनाह अंधे कत्ल की वारदातें हैं जिनको उन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में ट्रेस किया है। नाज़रीन, मैंने उनसे ये सारा माजरा पूछा, और उन्होंने ही मुझे बताया कि ये जनाब बाकायदा ख़तीब हैं, इमाम हैं, और इससे पहले भी शादियां करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये एक आप कह लें कि आदी हो चुके हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जनाब, जब ये वक़ुआ कर चुका तो गिरफ़्तार हुआ, तो क्या इसको कोई पशेमानी, इजहारे अफसोस, कोई गुनाह का एहसास था? ज़रा सुनिए इंस्पेक्टर मुजाहिद अब्बास ने क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, ये बेटी को पुल से नीचे फेंक कर नहर में, तो ये उधर से भाग गया था, फ़रार हो गया था, तो फिर हमने इसको गिरफ़्तार किया। जब तो अब मलाल तो ये कहता है कि इसको है, लेकिन इंसान जब इंसानियत से गिर जाता है तो ये मेरे ख़्याल में फिर ये बदतरीन मखलूक है, और इसने बदतरीन मखलूक वाला काम किया है। इंशाल्लाह इसको सज़ा दिलवाएंगे और कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। जी नाज़रीन, आपने सुना इंस्पेक्टर मुजाहिद अब्बास का कहना है कि बज़ाहिर वो कहता है कि मुझे तासुफ़ है, लेकिन वो दरिंदा है। हम उसको बिल्कुल उसका चालान ऐसा मुरतब करेंगे कि इसको कहीं से कोई रू रियायत ना मिले कानून में, ये अपने अंजाम को पहुँचे। नाज़रीन, यहाँ मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, हमारा इदारा है रेस्क्यू 1122 गुजरात, जो ठीक 6-7 मिनट में रिस्पांस करता है। और चौधरी परवेज़ इलाही को ये क्रेडिट जाता है कि जब वो पहली बार पंजाब के वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने एक आलीशान महकमा खड़ा किया था पंजाब में एमरजेंसी और रिलीफ सर्विसेज के लिए, जो शानदार काम कर रहा है। जब वक़ुए की इतला मिली रेस्क्यू 1122 को, तो उन्होंने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, और जितने वसाइल थे उनको बुरुए कार लाकर वो पूरे उस हेड खोखरा के 5 किलोमीटर के इलाके में बच्ची को तलाश करते रहे।
لیکن بچی نہ مل پائی. لیکن ناظرین آج خبر ملی ہے کہ بالآخر وہ بدقسمت، وہ ننھی جان، وہ پھول سی بچی جو دنیا میں جس کو آئے ہوئے بھی صرف 3 ماہ گزرے تھے اور جس کو اس کے شقی القلب باپ نے، درندے نے، وحشی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے نہر میں پھینک کر قتل کر دیا، آج اس بچی کی نعش جائے وقوعہ سے 25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے لہروں کے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی ساروکی کے مقام پر وہ بچی کی نعش جو ہے ریسکیو 112 کی ٹیموں نے بے پناہ محنت کے بعد بالآخر وہ نعش بازیاب کروا لی. اب ناظرین وہ بچی تو دنیا میں نہیں آئے گی، لیکن ایک ماں، اس کو اتنا قرار تو آ جائے گا کہ جب اس نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی ننھی جان کو چوما ہوگا، ماتھے پہ الوداعی بوسہ دیا ہوگا، اور پھر جب وہ اس کو سپرد خاک کرنے کے لیے لے جایا ہوگا، تو کم از کم ماں کو اتنا قرار تو آ گیا ہوگا. کیونکہ ناظرین اگر خدا نخواستہ وہ بچی، اس کی نعش نہ ملتی تو ساری زندگی ایک ممتا انتظار کی سولی پہ لٹکی رہتی، پل پل مرتی، پل پل جیتی. اب کم از کم اس کے کلیجے کو اتنا تو قرار آ جائے گا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میری بچی مل گئی، بھلے زندہ نہ ملی. ناظرین یہ واقعہ ہے اور اس واقعے نے ہلا کے رکھ دیا ہے ہر صاحب اولاد کو، اور بار بار یہ سوال پھر سے جنم لیتا ہے کہ کیا کوئی باپ اتنا درندہ، اتنا وحشی، اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ محض اولاد نرینہ نہ ہونے کی بنا پر اپنی پہلی اولاد کو، اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے. تو ناظرین وہ انتظار کرتا ہے، پہلی اولاد تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اولاد نرینہ سے نواز دیتا اس بچی کے طفیل. اور پھر ناظرین سب سے بڑا سوالیہ نشان کہ کیا کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی امام منبر رسول پر بیٹھ کر واز کرنے والا جس کے سینے میں قرآن کا نور ہو، وہ اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے؟ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تھے جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے، اور جنہوں نے اس کبھی رسم کا خاتمہ کیا تھا زمانہ جہالت میں جب عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. تو کیا فرق ہے آج ان بدوؤں میں، ان زمانہ جہالت کے عربوں میں اور اس امام اور خطیب میں؟ ناظرین مجھے رہ کر خیال آتا ہے کہ یہ بچی کل کو جب حشر کا میدان لگے گا تو یہ اپنے اس شقی القلب باپ کا دامن پکڑ کر اپنے رب کے حضور یہ سوال نہیں کرے گی، بلکہ اس سے سوال کیا جائے گا نا. قرآن کا فیصلہ ہے وَإِذَا الْمَوْعِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب اس بچی کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا نا تجھے کس جرم میں مارا تیرے باپ. ناظرین میں یقین کریں کہ آج یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے میرا دل یوں لگتا ہے کہ پھٹ جائے گا، کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے، اور جذبات جو ہیں میری زبان ساتھ نہیں دے پا رہی. کیا کہوں، اس ماں کا سوچتا ہوں کیسے قرار آئے گا اس کو. اب ناظرین یہ جو درندہ ہے، جو وحشی ہے، اب مجھے ڈر یہ لگتا ہے ہمارے معاشرے کا یہ بھی چلن ہے کہ چونکہ وہ بیچاری خاتون جو ہے اس کا آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں اس دنیا میں، وہ جو ایک خدا ترس شخص مدعی بنا ہے، اس کو یہ ہمارا ظالم معاشرہ، سفید پوش، یہ جو راضی نامہ برگیڈ ہوتا ہے معاشرے کا، یہ کہیں دبا نہ لیں کہ جی صلح پر مجبور کر دیں. یہ ڈر لگتا ہے کیونکہ اس ظالم درندے کو انجام تک پہنچنا چاہیے. معاشرے میں یہ مثال بننا چاہیے کہ ایسے لوگ کسی رحم کے لائق نہیں ہوتے، کسی قابل نہیں ہوتے ہمدردی کے. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.